جب عید کا دن آتا ہے اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں السلام علیکم، اس بندے کی کیا اجرت ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس بندے کو پورا اجر ملنا چاہیے جس نے اپنی مزدوری کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں، میرے بندے اور میری بندیوں نے اس ماہ مقدس کے روزے رکھے، اس کا خیال رکھا، اس کا تقدس پامال نہیں ہونے دیا۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کے گناہ بخش دیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الفطر کے دن آدمی گناہوں کے انبار لے کر آتا ہے، اللہ رب العزت ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ فرمایا کہ بندہ گناہ لے کر آتا ہے لیکن جب یہاں سے رخصت ہوتا ہے نیکیاں لے کر جاتا ہے۔ اس لیے جلدی مسجد میں تشریف لائیں، صرف آدھا گھنٹہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، وقت پر عید کی جماعت کھڑی کر دی جائے گی، کسی فرد واحد کا انتظار نہیں کیا جائے گا، اس لیے جلدی مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ عید کا دن اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی صرف خود اچھا کھا لے، اچھا پہن لے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے اچھا کھانا کھا لیا، جس نے اچھا لباس پہن لیا۔ عید تو اس کی ہے جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، عید اس کی ہے جس نے ننگوں کو لباس پہنایا، عید اس کی ہے جو آج کے دن دکھیوں کے کام آیا۔ اور اس کی ایک عظیم مثال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچے آپس میں کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، خوشیوں میں مگن ہیں۔ انہی بچوں میں ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ویسے بہت زیادہ رحیم ہیں، آپ بہت قریب ہیں، آپ اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بچے تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں روتے ہو؟ یہ جس طرح باقی بچے کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، تم ان کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتے، کیوں نہیں ان کے ساتھ ہنستے؟ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ میرا والد ایک جہاد میں شہید ہو گیا، میری والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آج میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میرے پاس عید کے دن بھی پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، میرے پاس جس طرح ان بچوں کے پاس خوشیوں کے سامان میسر ہیں میرے پاس وہ سامان میسر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، اپنے گھر لے گئے۔ اندازہ کریں کہ صحابہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ حضور آئیں گے، ہمیں خطبہ ارشاد فرمائیں گے، ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے خطبے کو ملتوی کر دیا، عید کی نماز کو ملتوی کر دیا، اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اسے نہلایا دھلایا، اسے نیا لباس، اچھا لباس پہنایا۔ جب اس بچے کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہا کہ اے بیٹے کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ محمد تیرا باپ ہو، اس بات پر راضی نہیں ہے کہ عائشہ تیری ماں ہو اور فاطمہ تیری بہن لگے؟ وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہوگا، تھا تو یتیم، یتیمی کا مزہ آ گیا، تھا تو یتیم، یتیمی کا مزہ آ گیا۔ اور جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر وہ حضور کے گھر سے نکلا ہوگا، اب انہیں بچوں کی طرف دیکھ کر زبان حال سے مخاطب ہوا ہوگا کہ دیکھو تمہارے بھی باپ ہیں، تمہاری بھی ماں ہے، بتاؤ میرے باپ جیسا کوئی باپ ہے، میری ماں جیسی کوئی ماں ہے، اور میری بہن فاطمہ جیسی کوئی بہن ہے۔ تو یہ عید کے دن دکھی لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کرنے کا نام عید ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھروں میں بہترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر یتیم ہو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور فرمایا کہ گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم بچہ ہو اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ تو اسلام نے ہر ایک کے حقوق مقرر کیے، اسلام نے یتیموں کے حقوق بتائے، اسلام نے خواتین کے حقوق بتائے۔ فرمایا کہ عورتوں کے چہرے پر مارو نہ، انہیں گالی نہ دو، انہیں تکلیف نہ دو۔ شوہروں کو کہا جو خود پہنو وہ اپنی بیویوں کو پہناؤ، جو خود کھاؤ وہ اپنی بیویوں کو کھلاؤ، اور ان کے لیے رہائش کا انتظام کرو، اور انہیں گالی نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو۔ تو یہ اسلام واحد ایسا دین کہ جس نے یتیموں کے حقوق بتائے، اسلام نے عورتوں کے حقوق بتائے، اسلام نے غلاموں کے حقوق بتائے۔ آپ ہماری ہمسائیگی میں دیکھیں کہ انہوں نے انسانوں کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا، اور اس میں جو سب سے نچلی ذات وہ شودر ہے، اور شودر مذہب کے ساتھ شودر لوگوں کو انہیں مذہب کی تعلیم پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ مذہب کی بات سن نہیں سکتے، بلکہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شودر شخص، نچلی ذات والا شخص مذہبی کتاب کو پڑھتا ہوا پایا جائے اس کی زبان کو کاٹ دیا جائے، اگر مذہبی باتوں کو سنتا ہوا پایا جائے اس کے کانوں میں چیزا پلا کر ڈال دیا جائے۔ لیکن جب اسلام آیا، اسلام نے کہا کہ کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے۔ باقی سب انسان برابر ہیں، خطبہ حجت الوداع اٹھائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی غریب کو امیر پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، سب انسان برابر ہیں۔ تو اسلام کی واحد ایسا مذہب جس نے ہر ایک کے حقوق متعین کیے۔ فاران کی وادیوں سے جب اسلام ٹوٹا، اسلام کی نورانی کرنیں دنیا کے کونے کونے میں پھیلی، وہ صحرائے عرب آقا علیہ السلام کی نورانیت سے جگمگا اٹھا، تو وہی عرب معاشرہ تھا کہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اس کا جوتا اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دیتا، آقا اسے کوڑے لگاتا تھا، وہ دہائیاں دیتا رہتا کہ یہ جوتے خراب ہو رہے تھے، یہ چیز خراب ہو رہی تھی، میں نے اس وجہ سے اس کو چھاؤں میں رکھ دیا، اس کو حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ آقا پھر بھی کوڑے لگاتا اور کہتا کہ اگر تجھ میں اتنی عقل ہوتی تو غلام کیسے ہو گیا تھا، تو تجھے اتنا اختیار ہی نہیں ہے۔ کہاں پر عرب کا یہ معاشرہ تھا، اور پھر یہی عرب کا معاشرہ تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ انہیں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بلال تم تو کالی ماں کے بیٹے ہو۔ حضرت بلال نے سنا تو یہ بات دل کو لگی، چوٹ پہنچی، روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے آج یہ تانا دیا کہ بلال تم تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال ابو ذر کے پاس جاؤ، اسے کہو جو اس نے تمہیں تانا دیا ہے وہ آ کر اپنے نبی کو بھی تانا دے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے جن خواتین کا دودھ پیا ان میں ایک خاتون جس کی رنگت گندمی تھی، اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا، فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ، ابو ذر کے پاس، اسے کہو جو اس نے تمہیں تانا دیا وہ آ کر اپنے نبی کو بھی تانا دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر کے پاس گئے، کہا کہ ابو ذر، آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر نے اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا، اپنا رخسار زمین پر رکھ دیا، اور حضرت بلال سے کہا کہ بلال یہ اپنا جوتا میرے چہرے پر رکھو کہ میں نے تمہیں تانا کیسے دے دیا، میری زبان پر یہ لفظ کیسے آ گئے۔ یہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، کہاں پر بدترین سلوک، اور کہاں پر کہا کہ بلال اس نے تمہیں تانا دیا، آ کر اپنے نبی کو بھی تانا دے۔ اسود نامی شخص آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، کہا یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے دیکھا زمانے کا مارا ہوا ہے، دکھی ہے، پریشان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اسلام قبول کرو گے تمہیں جنت ملے گی، تمہیں دوزخ سے نجات کا پروانہ مل جائے گا۔
فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ اسود اگر تم نے اسلام قبول کیا جو ابو بکر عمر کو ملا وہ تمہیں ملے گا، جو عثمان و علی کو ملا وہ تمہیں ملے گا، اور ہاں اگر تم پہلے آ گئے، پہلی صف میں آ کر بیٹھ گئے، کوئی تمہیں اس وجہ سے پیچھے نہیں کرے گا کہ تم غریب ہو۔ تو یہ اسلام ہے۔ آقا علیہ السلام جو آپ کے غلاموں کے ساتھ محبت اور شفقت اور ان کے ساتھ جو رحمت، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے کہ غرباء کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنا، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آقا علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک خاتون آ جاتی ہے، مسجد کے دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے اور آقا علیہ السلام کو ایسے اشارہ کرتی ہے، ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے میرے پاس آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس عورت کی بات سننے چلے جاتے ہیں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ صحابہ سارے حضور کا خطبہ سن رہے ہیں اور ہمدن ساری توجہ حضور کی طرف لگائے ہوئے ہیں، لیکن وہ خاتون آئی، وہ بوڑھی خاتون آئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کے اس کی بات سننے چلے گئے۔ اب اس نے کہا کہ یہاں پر بات نہیں کرنی، دروازے میں کہاں بات کرنی ہے؟ کہا کہ وہ کھلے میدان میں چلی جائے۔ کھلے میدان میں لے گئی، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، کھلے میدان میں لے گئی۔ اب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ عورت ایسی تھی، اس کا توازن عقلی درست نہیں تھا۔ ایک بات شروع ہوتی، ابھی وہ بات مکمل ہوتی نہیں، دوسری بات شروع ہو جاتی۔ اس کی ایسی باتیں کہ جو کہ باشعوروں والی باتیں نہیں تھیں، جس طرح جن کا توازن عقلی درست نہیں ہوتا اور ان کی باتوں میں کوئی وزن نہیں ہوتا، اس انداز کے ساتھ اس کی باتیں تھیں۔ صحابہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں اس طرح غور سے سن رہے تھے جس طرح وہ بہت عقل مندانہ باتیں کر رہے ہیں، اس انداز کے ساتھ اس کی گفتگو سن رہے تھے۔ اور پھر اس نے ایک دو باتیں نہیں کی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ عورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر لیے کھڑی رہی۔ عرب کا ماحول، سخت گرمی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن بھی نازک اور کار نبوت کی اہم ذمہ داری، اور اس عورت کی باتیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اس عورت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب وہ عورت خود تھک ہار گئی، اس کی باتیں ختم ہو گئی، اب وہ چلی گئی۔ حضرت عمر آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ، یہ عورت جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی تو باتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا، تو یا رسول اللہ آپ اس کی بات نہ سنا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہا؟ اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا؟ عمر اگر اس کی باتیں کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، پھر اور کون سنے گا؟ پھر اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے بڑھیا، جب تیرا دل چاہے باتیں کرنے کو، محمد عربی کو بلا لینا، جہاں پر کہے کہ وہاں پر تیری باتیں سننے آ جائے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے دیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا بونا کر دیا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو عید کے دن کسی کو دھتکارے نہ، دھکا نہ دے، کسی کی تحقیر نہ کریں اور کسی کی دل آزاری نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ جاتا ہے، اگر ہم کچھ دے سکتے ضرور دیں، نہیں دے سکتے تو اچھے انداز کے ساتھ اس کو ڈال دیں۔ اسلام قطر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو آج کا دن عید، جس کا معنی ہی خوشی ہے کہ خوشیاں بانٹی جائیں، لوگوں میں خوشیاں تقسیم کی جائیں۔ اب وہ لوگ جو کسی کی حق تلفی کرتے ہیں، کسی کو دکھ دیتے ہیں، کسی کو پریشان کرتے ہیں، کسی کا حق غصب کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس آدمی کون ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، مفلس آدمی ہو کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ آدمی غریب ہوتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ آدمی غریب نہیں ہوتا جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ امیری اور غریبی پیسے کے ہونے اور نہ ہونے سے نہیں آتی، امیری دل کی امیری سے آتی ہے۔ دنیا جہاں کی دولت ہے، دل امیر نہیں ہے، بندہ امیر نہیں ہوتا، وہ بندہ غریب ہی ہے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ بندہ مفلس نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، پھر آپ بتا دیں کہ مفلس کون شخص ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا،
ایک آدمی پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، انبار ہوں گے، لیکن اس بندے نے کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا گریبان پکڑا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کے ساتھ لڑائی کی ہوگی، کسی کو کیا تکلیف کی ہوگی، اب وہ سارے لوگ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ آج ہم آسانی کے ساتھ کسی کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، آج ہم آسانی کے ساتھ کسی کو گالی دے دیتے ہیں، بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے ہیں گالی دیتے ہیں، وہ خواہ خوشی بھی ہو، خواہ انہیں کوئی پریشانی ہو، خواہ کسی پر غصہ ہو، کوئی بھی کیفیت ہو، گالی کے سوا وہ بات نہیں کرتے، ان کا مزاج ایسا بن چکا ہوتا ہے۔ تو اب وہ لوگ آ جائیں گے جنہیں گالیاں دی ہوں گی، جن کا گریبان پکڑا ہوگا، جنہیں دھوکہ دیا ہوگا، جنہیں پریشان کیا ہوگا، جن کے ساتھ لڑائی کی ہوگی، دھتکارا ہوگا۔ اب وہ لوگ آ جائیں گے، باری بار اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، بہن آ جائے گی، باری بار اس نے میری زمین غصب کی تھی، کوئی اور شخص آ جائے گا اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، کوئی اور آ جائے گا اس نے مجھے 2 نمبر چیز دی تھی 1 نمبر چیز کا کہہ کر۔ اب وہ اتنے سارے لوگ آ جائیں گے، اب وہاں پر پیسہ تو ہوگا نہیں، اور وہاں پر معافی تلافی سے کام نہیں چلے گا کہ یار مجھے معاف کر دو، وہ آگے سے معاف کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ خود کوئی معاف کرنا چاہے کہ میں نے معاف کیا، وہ الگ معاف کر، لیکن کوئی معافی مانگ لے کہ یار آج مجھے معاف کر دو، اس طرح معافی نہیں ہوگی۔ اب پیسہ ہے نہیں، اب کیا ہوگا، اس بندے کی نیکیاں جن کے ساتھ اس نے زیادتیاں کی ہوں گی انہیں دینا شروع کر دی جائیں گی، یہاں تک کہ جو یہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آیا ہوگا وہ ساری نیکیاں تھوڑی تھوڑی کر کے ان لوگوں کو جتنا حق غصب کیا تھا، جتنا اس نے انہیں تکلیف پہنچائی تھی، نیکیوں کے پاس جانا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی وہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے، وہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہوگا، اب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالنا شروع کر دیے جائیں گے۔ ساری زندگی زنا نہیں کیا تھا، لوگوں کا زنا اس کے کھاتے میں آ رہا ہوگا۔ ساری زندگی چوری نہیں کی ہوگی، لوگوں کی چوریاں اس کے کھاتے میں ڈالی جانا شروع کر دی جائیں گی۔ فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین آدمی یہ شخص ہوگا، مفلس ترین آدمی۔ آج کے دن وہ لوگ جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ناراض ہیں، لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے، تو آج جا کر انہیں گلے لگا لیں۔ آج اگر کسی نے زیادتی بھی کے معاف کر دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، 3 چیزوں پر قسم۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں دینے لگ جائے، میں قسم اٹھاتا ہوں اس کے بعد میں کبھی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو آدمی معاف کرے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ تو آج اگر ہمارا بھائی ہم سے ناراض ہے، ہمارا چچا ہم سے ناراض ہے، ہمارا تایا ہم سے ناراض ہے، عزیز رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں، تو جا کر گلے لگا لیں، اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے، اللہ رب العزت معاف کرنے والے کی عزت میں اضافہ کرے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اس بات پر قسم اٹھاتا ہوں کہ جو شخص مانگنے لگ جائے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگ جائے، اللہ اس کی فقیری کو دور نہیں کرے گا۔ اور حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اسے کہے گا کہ بندے میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، تو مبرہ ہے، منزہ ہے، تو بیماریوں سے پاک ہے، تجھے یہ عارضے لاحق نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ بندے جانتا ہے تیرے رشتہ داروں میں، تیری ہمسائیگی میں، تیرے قریبیوں میں فلاں شخص بیمار تھا، تو اس کی بیمار پرسی کرنے نہیں گیا، تو اس کی عیادت کرنے نہیں گیا، اگر تو اس کی عیادت کرنے جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ رب العزت بندے سے فرمائے گا کہ بندے میں پیاسا تھا، تو نے پانی نہیں پلایا، اگر تو وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے، پانی سے پاک ہے، تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یاد ہے کہ فلاں دن کوئی پیاسا تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے گھر سے بھگا دیا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، وہ دکان پر
کولر رکھا ہوا تھا، پانی پینے آ گیا، تو نے دھکا دے دیا، جا بابا کہیں اور سے جا کر پانی پی، یہ تمہارے لیے رکھا ہے، یہ تو ہم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، جس طرح عمومی دکانوں میں مزاج ہوتا ہے، جا بابا کام کر اپنا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، بندہ کہے گا باری تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا یاد ہے کہ فلاں وقت وہ ایک شخص آیا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، جو دکھی انسانیت کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ اے بندے یاد کر کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ پھر یہ کہے گا بھائی تعالیٰ تو کھانے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا یاد ہے کہ وہ فلاں، وہ بھوکا شخص، وہ فقیر، وہ دکھی آدمی، وہ بیوہ عورت وہ تیرے پاس آئی تھی، وہ بھوکا شخص تیرے پاس آیا تھا، تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، تو دے سکتا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تو اسے کھانا کھلا سکتا تھا، تو اس کی مالی طور پر مدد کر سکتا تھا۔ تو جانتا تھا میری گلی کے دوسری نکڑ پر وہ بیوہ عورت کا گھر ہے، جس کی بچیاں اپنی گھر کی تحریر پر جوان ہو رہی ہیں، لیکن تو نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اگر تو ان کا خیال کرتا، اگر تو ان کی مدد کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ اسلام کا عمومی مزاج ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، آج آپ اپنی آخرت کے لیے، آخرت کی بہتری کے لیے خود محنت کریں، اپنی آخرت کے لیے کام کریں، اپنی زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں کر جائیں۔ یہ زندگی ختم ہو گئی، بعد میں یہ خیال کرنا کہ ہمارے بعد ہمارے لیے کچھ کیا جائے گا، یہ سوچ ذہن سے نکال دیں، یہ نظریہ نکال دیں۔ کوئی یاد نہیں رکھتا، کوئی یاد نہیں کرتا، 5 دن 10 دن ہفتہ 40 دن اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرے گا۔ اس لیے آج اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، آج جو ہم خود کر سکتے ہیں اپنی آخرت کے لیے کر لیں۔ خلیفہ ہارون رشید دربار میں بیٹھا ہوا ہے، امام مالک علیہ رحمہ دربار میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید امام مالک علیہ رحمہ سے پوچھنے لگا اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب کوئی کافر یہ سوال کرے تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن ایک مسلمان یہ سوال کرے کہ بتاؤ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ امام مالک علیہ رحمہ آپ کو غصہ تو بہت آیا لیکن ضبط کرتے، بڑے زیرک آدمی تھے، تو آپ نے کہا کہ خلیفہ ہارون رشید تو جب بھی سوال کرتا ہے تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے، تو سائل ہے تو سوالی بن کر سامنے آ، مجھے اپنے تخت پر بٹھا پھر میں تجھے جواب دوں گا۔ اس نے کہا یہ کون سا بھی کوئی مشکل بات ہے؟ امام مالک علیہ رحمہ آپ بھی بہت بڑی شخصیت تھے، کہا کہ میرے تخت پر بیٹھیں گے امام مالک ہی بیٹھیں گے، کوئی عام شخص نہیں بیٹھے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ میرے تخت پر آ جائیں۔ امام مالک علیہ رحمہ اس کے تخت پر بیٹھ گئے۔ اب وہ خلیفہ ہارون رشید سامنے کھڑا ہے، آپ نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس وقت اللہ رب العزت کیا کر رہا ہے؟ تو امام مالک علیہ رحمہ مسکرا پڑے، کہا اللہ رب العزت ہارون رشید کو سمجھا رہا ہے کہ ہارون اپنے تخت پر مان نہ کرنا، 1 منٹ لگتا ہے تیری جگہ پر امام مالک کو بٹھا دیا کرتا ہوں، 1 منٹ لگتا ہے۔ بے پرواہی ویگ سجدی جتنے کسے بھی پیش نہ جاوے، انہیں تاجا والے در در رو دے تے فقیراں تخت بٹھاوے۔ اس لیے تخت کے اوپر مان نہ کرنا، اس دنیا پر مان نہ کرنا، اس چیز پر مان نہ کرنا۔ جو لوگ ابھی تک عید کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے، صرف 10 منٹ رہ گئے، جلدی مسجد میں آ جائیں، 7:15 بجے جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند ایک باتیں جو مسجد کے حوالے سے ہی ہیں اور ہر سال یہاں پر کی جاتی ہیں، وہ یہ کہ جیسا کہ پچھلے سال بھی ہم نے ایک اعلان کیا تھا، ایک تحریک چلائی تھی، وہ تحریک یہ تھی کہ فی آدمی مسجد کے لیے وہ 100 روپیہ دے، اور آپ سب نے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لیا۔ آپ نے حصہ لیا، یہ جو آپ مسجد کے باہر ترپال دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہی کے پیسوں سے لگی ہوئی ہے، جو آپ نے 100 روپیہ دیا تھا، آپ کا صرف دیا ہوا 100 روپیہ، اور اب دیکھیں کتنے لوگ اسے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اس ترپال کی چھاؤں میں 50 آدمی بیٹھے، 100 آدمی بیٹھے، وہ 100 آدمیوں کی نمازوں کا ثواب
جو پڑھ رہے انہیں بھی ملے گا، اور جس نے ان کے لیے یہ چھاؤں مہیا کی اس بندے کو بھی ملے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، زمین ہلنے لگی، اللہ رب العزت نے زمین کو قائم رکھنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو قائم کیا، زمین کو قرار آ گیا۔ وہ جو زمین پہلے ہل رہی تھی اس کا بیلنس برابر نہیں ہو رہا تھا، پہاڑ رکھے، پہاڑوں کو گاڑا، وہ زمین وہ ثابت ہو گئی۔ فرشتوں نے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ پہاڑ بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ کیا تو نے اپنی مخلوق میں پہاڑوں سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور چیز بنائی ہے؟ یہ بڑے طاقتور ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ وہ کون سی چیز؟ فرمایا کہ لوہا، جو پہاڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ فرشتوں نے لوہے پر تعجب کا اظہار کیا کہ لوہا بڑی طاقتور چیز ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے اس تعجب کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ لوہے سے بڑھ کر بھی ایک اور چیز طاقتور ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ وہ کون سی چیز؟ فرمایا کہ آگ، جو لوہے کو بھی کاٹ لیتی ہے۔ تو فرشتوں نے خیال کیا کہ آگ بڑی طاقتور چیز ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے تیری خدائی میں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، آگ سے بھی طاقتور پانی ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ پانی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، پانی سے بھی زیادہ ایک اور چیز طاقتور ہے۔ باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا کہ ہوا، جو پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے، آبی بخارات بن کر ہوا انہیں آسمان پر لے جاتی ہے، دوبارہ یہ پھر بارش بن کر برستے ہیں۔ تو فرشتے نے ہوا پر تعجب کا اظہار کیا کہ ہوا بڑی طاقتور چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ہوا سے بڑھ کر بھی ایک اور طاقتور چیز ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ صدقہ، جو اللہ رب العزت کے غضب کو مٹا دیتا ہے۔ یہ صدقے کی طاقت ہے جو راہ خدا میں دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے پر نرمی فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کا غضب کی آگ اس بندے پر ٹھنڈی ہو جاتی ہے جو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ تو آج اللہ رب العزت نے آپ کو مال دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت جانو، اپنی جوانی کو موت سے قبل غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جانو، اپنے فراغت کے لمحوں کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو، اور پھر فرمایا اپنی مالداری کو فقیر ہونے سے قبل غنیمت جانو۔ آج اللہ رب العزت نے مال دیا، اللہ رب العزت نے توفیق دیا تو اس کی راہ میں مال خرچ کرے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، اور اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی، آسمان کی بلندی اور سورج وہ بالکل سوا نیزے پر آ جائے گا، انسان کے ہاتھ کے برابر سورج ہوگا۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں آج ہم سے سورج سینکڑوں لاکھوں کروڑوں میل ہم سے دور ہے، لیکن وہ اس کی حدت کو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور درمیان میں بہت ساری لہریں آ جاتی ہیں۔ ڈائریکٹ سورج کی شعاعیں زمین پر نہیں آتی، اس سے پاک ہو کر صاف ہو کر جو مضر اثرات ہوتے ہیں ان سے وہ چھن کر یہ سورج کی شعاع زمین پر پہنچتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی حدت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ کل قیامت کے دن یہی سورج یہ اپنی ساری آنکھیں کھول دے گا اور سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں پر، کوئی گھٹنوں پر، کوئی پیٹ پر، کوئی سر پر، تو اپنے ہی پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ اس دن جب ہر ایک شخص تمنا کرے گا کہ آج مجھے کہیں سے کچھ راحت مل جائے، اس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ وہ جو 7 خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو مسجد کے کاموں میں لگا رہتا ہوگا، مسجد کی تعمیر و ترقی میں، مسجد کی آباد کاریوں میں لگا رہتا ہوگا۔ تو آج آپ کا دیا ہوا، یہ آپ ہی کا دیا ہوا جو باہر لگا ہوگا، یہ آپ کا دیا ہوا جو یہاں پر مسجد میں جتنے بھی کام ہوئے یہ آپ کے دی ہوئی رقم سے ہوئے ہیں، اور آپ نے تو 100 دیا تھا، لیکن دیکھیں اس کا نفع صدقہ جاریہ ہے۔
یہ 1 سال کا 2 ماہ کا 3 ماہ کا منصوبہ نہیں ہے، یہ سالوں کے منصوبے ہوتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو آج 200 روپیہ مسجد میں فی فرد دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی مہنگائی والی بات نہیں ہے، اس لیے آپ کے پاس ہماری انتظامیہ آتی ہے 200 روپیہ فی فرد وہ اپنی طرف سے دے، زیادہ دے سکتا ہے، اللہ اس کو جزائے خیر